جن کا کھانا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو ایسے بھوک کو مصطفیٰ فرماتے ہیں عائشہ بھوکے رہ کر جنت کا دروازہ کھٹکھٹایا کرو، پتہ چلا روزہ رکھنا جنت کے بہت قریب کر دیتا ہے مومن کو۔ اس لیے مومن اگر تم جنت کے قریب جانا چاہتے ہو تو تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور روزے کے ذریعے سے ہوتا کیا ہے، جب آدمی دن بھر کا روزہ رکھتا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت غالب آتی ہے، نفس اسے کسی چیز کی طرف راغب کرنا چاہتا ہے، اس کا دل تڑپ جاتا ہے، کانپ اٹھتا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ آدمی کی سوچ کی اللہ دیکھ رہا ہے، اس خوف کی بنیاد پر بندہ خدا کی دہلیز کرم سے قریب ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو اسلام افزائش نسل کے لیے شادی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور آئیے پیارے مصطفیٰ کی حدیث پاک سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، شادیاں ایسی عورتوں سے کرو جن کے بچے زیادہ پیدا ہوں۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ یہ اور بات ہے، ہمارا ملک بڑی محنت سے ہم دو ہمارے دو، پہلا بچہ ابھی نہیں، دوسرا جلدی نہیں، تیسرا کبھی نہیں، دوسرا بچہ کب، پہلا پڑھنے جائے تب، یہ نعرے دیواروں پہ لکھے جاتے جی جن سنکھیا بہت ہو رہی ہے، تیرا باپ کھلاتا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنی روزی دے کے پیدا ہوتا ہے۔ بے شک، کیا تم نے نہیں دیکھا ہے، دنیا کا مسلمہ اصول ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنی مٹھی بند کر کے پیدا ہوتا ہے۔ گویا پیدا ہونے والا بچہ یہ اعلان کرتا ہوا آتا ہے، میرے ماں باپ تم میری روزی کے لیے فکر مند مت ہونا، میں اپنی روزی اپنی مٹھی میں بند کر کے لے کے آیا۔ اور جب انسان مرتا ہے تو دونوں ہاتھ کھول کے مرتا ہے، یہ پیغام دیتا ہوا جاتا ہے، اور دنیا والوں جتنی روزی لے کے آئے تھے کھا چکے، اب کچھ نہیں بچا ہے، ختم ہو گیا، اب جا رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں بولو؟ پیدا ہوتا ہے تو مٹھی بند کر کے پیدا ہوتا ہے، اور مرتا ہے تو مٹھی کھول کے مرتا ہے۔ اب آپ کو بتاؤں، بڑا پریشان ہے زمانہ، ہم دو ہمارے دو کے فارمولے پہ عمل کرو۔ ہم نے کہا مسلمان دیوار کی یہ تحریر نہیں پڑھتا، پھر کیا کرتا ہے؟ ہم نے کہا مسلمان تو یہ کرتا ہے، ہمارے حضور نے فرمایا شادی ایسی عورت سے کرو جس کے زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کہ کل قیامت کے دن میں اپنے امت کی کثرت پہ ناز کروں گا، فخر کروں گا۔ بے شک، سرکار کی حدیث سے ہمیں ملتا ہے قیامت کے روز حشر کے میدان میں آدم پیغمبر سے لے کے ہمارے حضور تک کے سارے نبیوں کی امتوں کی لائن لگائی جائے گی حشر کے میدان میں، 120 لائن ہوگی، سارے نبیوں کی امتوں کی 120 لائن۔ سرکار فرماتے ہیں اس میں سے 80 لائن صرف میری امت کی ہوگی۔ تو اے دنیا والوں، ہم تمہارے دیوار کی تحریر نہیں پڑھتے ہیں، ہم تو اس 80 لائن کو پورا کرنے میں لگے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ 80 لائن پورا کریں، 80 لائن تنہا میرے نبی کی امت ہوگی۔ مصطفیٰ تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، سبحان اللہ۔ شادی ایسی عورت سے کرو جس کے زیادہ بچے پیدا ہوں۔ تو یہ ہم دو ہمارے دو کا فارمولہ نہیں چلتا، اس لیے کہ ہمارا یہ یقین قابل ہے روزی دینے والی ذات رب کی ہے، بے شک، وہی کھلاتا ہے اور وہی پلاتا ہے، وہی مارتا ہے وہی جلاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، تو اسلام افزائش نسل کے حوالے سے انسانی ذہن کو موڑ کر کے اس فرمود کے قریب لانا چاہتا ہے کہ تم لوگ اشرف المخلوقات ہو، اور مسلمانوں تم مسلمان ہو اور مصطفیٰ پیارے کی محبوب امت ہو، تو تمہارا کردار بھی بڑا پیارا اور محبوب ہونا چاہیے۔ بے شک، حضرت آدم پیغمبر جنت میں پیدا کیے گئے تھے، ہم سب کے ابا حضور کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ جنت میں۔ جنت میں کوئی کمی ہے؟ نہ نہ نہ،
اللہ فرماتا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. سبحان اللہ. تمہارا نفس جو کچھ بھی چاہے گا نا جنت میں سب ملے گا، سب ملے گا. یہاں تو پوری زندگی تھک جاؤ، ایک حاصل کرو دوسرے کے چکر میں، دوسرا آ گیا تو تیسرے کے چکر میں، وہاں خواہش کیا اور فوراً وہ چیز مہیا ہو جائے گی، وہ جنت ہے. لیکن آدم کو جب جنت میں اللہ نے پیدا کیا، تمام تر رعنائیاں، تمام تر سہولیات، تمام تر عیش و آرام، جنت کے حور و غلمان سب کچھ موجود، مگر اس جنت میں بھی آدم کا دل اکیلا نہیں لگتا. پتہ یہ چلا کہ اکیلے آدمی کا زندگی گزارنا اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں جی سادھو بن کے ہم رہ لیں گے. ہم بھی اخبار پڑھتے ہیں سادھو کیا کرتا ہے، ہم بھی ایک پیپر پڑھتے ہیں کہ نن لوگ کیا کرتی ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں یہ منہ پر اپنے جبڑے کو کپڑے سے بند کرنے والے راتوں رات کیا کرتے ہیں. ہمیں بھی پتا ہے ایک بھوری دیوی کے بھور میں پورا راجستھان ڈوبا ہوا ہے، ہمیں بھی پتا ہے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں ساتھیوں، اسلام افزائش نسل کا پیغام دیتا ہے. بے شک. اسلام توالد و تناسل کو بڑھاوا دینے کا پیغام دیتا ہے. اپنی اولاد کو بڑھاؤ اور اولاد پیدا کر کے انہیں جنگل کے کیڑے مکوڑوں کی طرح چھوڑ مت دو، ان کی تربیت کرو، ان کے تعلیم پر دھیان دو. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اپنے بچوں کو 3 چیز کی تعلیم دے دو اور پھر چھوڑ دو. پہلی تعلیم، تم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے دو. سبحان اللہ. آج ہمارا معاشرہ اخبار کی تعلیم لیتا ہے. نئی دنیا، پرانی دنیا، بھاسکر، پتریکا، نوجوتی، اجی گولڈ نیوز اور نہ معلوم کیا کیا اس میں منہمک ہے. مولا علی فرماتے قرآن کی تعلیم دو اپنے بچوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کا ارشاد علی وقار ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں کا سب سے بہتر کینڈیڈیٹ وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ، بہت خوب. جب سے ہم نے قرآن کی دہلیز پہ دستک دینا بند کر دیا، دنیا نے ہمیں اپنے پیر کا جوتا بنا لیا ہے. تھا جسے قرآن پڑھنا گانے گاتا ہے وہ آج اور ہاکی کھیلتا ہے وہ دھنی تلوار کا. ہمارے بچوں کے ہاتھ میں وہ گیند دے دی، گیند کھیلو بیٹے گیند. ہمیں تلوار سے کھیلنے والی قوم جب گیند اور فٹ بال کھیلنے لگ گئی ہے، کرکٹ کا بیٹ بلہ لے کے گھومتی ہے، اس قوم کو بقیر مل سکتا ہے. اپنے پرکھوں کی ہسٹری پڑھو. نہتھے مسلمانوں نے، کمزور اور ناتواں مسلمانوں نے، ان کی کیفیت ایسی ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. واہ واہ سبحان اللہ، بہت خوب. عرب کے ددو جن کو زندگی جینے کا شعور نہیں تھا، لیکن جب غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں ڈالا وہی نکلے ٹوٹی تلواریں لے کر کے روم کی سرزمین پر، ایران کی سرزمین پر، فارس کی سرزمین پر لاکھوں لاکھ کی فوج کو قدموں تلے روت دیا تھا. کون سی طاقت تھی وہ؟ عشق مصطفیٰ کی طاقت تھی، محبت رسول کی طاقت تھی. وہ 313 تھے، دہلتا تھا زمانہ. ایک مصرع ہے، وہ 313 تھے، دہلتا تھا زمانہ. آج ہم کروڑوں میں ہیں. ہماری حالت یہ پوری دنیا کے نقشے پہ 1 ارب سے زیادہ مسلمان بستا ہے. حیثیت ہماری کیڑے مکوڑوں جیسی ہے. اور 313 نے بدر کے میدان میں اسلام کی جو پہلی تاریخ اپنے خون سے لکھی تھی اس کی رنگینی آج تک نہ گئی. مولا علی فرماتے ہیں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو. اور دوسری تعلیم مولا علی نے بتائی
اپنے بچوں کو آل رسول کے محبت کی تعلیم دو۔ تیسری تعلیم مولا علی نے بتائی، اپنے مصطفیٰ کے پیار اور عشق کی تعلیم اپنے بچوں کو دے دو۔ یہ 3 سبق پڑھا دو اپنی اولاد کو اور پھر چھوڑ دو۔ اللہ کے کعبہ کی قسم، دنیا کے جس ڈپارٹمنٹ میں جائے گا آپ کا بچہ اپنی چھاپ چھوڑ کے آئے گا، کسی کا رنگ ایکسپٹ کر کے نہیں آئے گا۔ اس لیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زندگی جو رب نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، حالانکہ وقت تو کم ہی ہے، کم سے مراد ہمارے خصوصی مہمان تشریف لے آئیں گے تو ان کا خطاب ہمیں سننا ہے، ورنہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اس ٹاپک پر مکمل آپ سے گفتگو کروں شادی کے حوالے سے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے شادی کر لی اس نے آدھا دین مکمل کر لیا، اور یہ بھی فرمان ہے شادی کو اتنا آسان بنا دو کہ معاشرے میں کوئی کنوارا نہ رہ جائے، تاکہ برائیوں پر، زنا پر قدغن لگایا جا سکے، بند باندھا جا سکے، معاشرے میں برائیاں پنپنے نہ پائیں۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب شادیاں سادگی سے کی جائیں گی اور بہت آسانی سے کی جائیں گی، کوئی خرچہ نہیں آئے گا، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا کہ معاشرے میں ایسے ہی افراد پروان چڑھیں گے کہ جن کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ادھر منہ سے نکلے گا ادھر اجابت الہی تک پہنچے گا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ماحول میں شادیوں کو بالکل آسان بنا دیں، سادگی کے ساتھ شادی کرنا شروع کر دیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے، ایک صحابی آئے، کہا سرکار میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، کہا مہر دینے کی تمہارے کچھ ہے؟ کہا حضور ایک انگوٹھی صرف میرے پاس میں۔ کہا جاؤ تمہارا مہر ایک انگوٹھی ہی ہے، نکاح کر لو۔ ایک آئے، انہوں نے کہا سرکار میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا دو گے؟ کہا سرکار ایک لنگی پہنتا ہوں، یہی ہے میرے پاس میں۔ کہا جاؤ یہ لنگی ہی تمہارا مہر ہے۔ کبھی آپ نے ان فرمودات پہ غور کرنے کی کوشش کی؟ نکاح وہ بہتر ہے جس کا مہر تھوڑا ہو، اخراجات کم ہوں، سادگی سے شادی کی جائے اور خوبصورتی سے اسے نبھا دیا جائے۔ یہ ہے شادی طریقہ۔ اور آئیے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ دنیا کل کی کل برتنے کی چیز ہے، اور دنیا کی سب سے امپورٹنٹ چیز نیک عورت ہے۔ واہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ ہمارے ابا حضور کو جنت میں قرار نہ آیا جب تک حضرت حوا پیدا نہ ہوئی۔ بابا آدم مضطرب، بے چین، بے قرار، جنت کی آسائشیں تمام کے باوجود بھی تلاش تھی شریک سفر کی، تو اللہ نے اما حوا کو آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ ہم جنس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ اگر انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو اٹھا کر کے گدھوں کے بیچ بٹھا دیا جائے تو کیا وہ اس سوسائٹی کو کوآپریٹ کر سکتا ہے؟ انسان نہیں کرے گا۔ یوں ہی 2-4 انسان کو باندھ کر کے جناتوں کی آبادی میں پہنچا دیا جائے تو کیا یہ 3-4 حضرت انسان لوگ اس سوسائٹی کو کوآپریٹ کر سکتے ہیں؟ جناتوں کی نہیں کر سکتے ہیں۔ پتا چلا ہم جن سے خوش ہوتا ہے۔ جنت میں حوریں تھیں، جنت میں غلمان تھے، جنت کے دو دیوار نقش و نگار سب اپنی جگہ مسلم، ایسی جنت جس کا تصور ہمارے دل پہ نہیں آ سکتا ہے۔ انشاءاللہ دیکھیں گے حضور کے صدقے میں جنت میں جانے کے بعد ہاں بیٹا کہ جنت کیسی ہے۔ اس جنت میں ابا آدم کا دل نہیں لگا تو اللہ نے اما حوا کو پیدا کیا۔
टेढ़ी पसली है। हजरत आदम ने अपने पास में अपना हमजिन्स देखा तो छूने के लिए हाथ बढ़ाया। सदा आई आदम अभी हाथ मत लगाना, हव्वा का मेहर अदा कर दो। मेहर, या अल्लाह ये मेहर क्या होता है? कहा मेहर ये है तुम हजरत हव्वा को उस वक्त हासिल कर सकते हो, हाथ लगा सकते हो, छू सकते हो, फायदा हासिल कर सकते हो जब तुम इनका मेहर अदा कर दो। और मेहर क्या है हव्वा का? मेरे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दुरूद पढ़ लो। ये हव्वा का मेहर। वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हजरत हव्वा का मेहर क्या हुआ है? दुरूद मुस्तफा है। फिर खुशी खुर्रम रहने लगे जन्नत में। अब्बा आदम, हुजूर फरमाते हैं औरत टेढ़ी है। माएं और बहनें भी सुन रही होंगी, उनसे मुअद्दबाना अर्ज है माफी के साथ में कि गुस्सा नहीं, बात हम समझने की कोशिश करें। सरकार फरमाते हैं औरत टेढ़ी है इसलिए कि ये टेढ़ी पसली से पैदा की गई है। ओ इंसानों, मर्दों, तुम औरतों के टेढ़ेपन से ही फायदा हासिल कर लेना, इसे सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी। और टूटना क्या है? तलाक। और आका फरमाते इन्ना अबगजुल हलाल तलाक, अल्लाह के नजदीक हलाल चीजों में सबसे बुरी चीज, सबसे नापसंद चीज तलाक है। बहुत खूब। शादी कितने एहतमाम से होती है, कितनी खुशियों के साथ होती है, कितनी मोहब्बतों के साथ होती है, कितने एहतमाम से होती है। लेकिन ओहो, आजकल के इस क्वालिफिकेशन के जमाने में जबकि लोग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के हुसूल के दौड़ में लगे हुए हैं, नमक ज्यादा हो गया तो तलाक, मिर्ची कम हुई दाल में तो तलाक, पानी गोश्त में ज्यादा हो गया तो तलाक। है क्या दिमाग आपके? इतना आसान समझ लिया तलाक? खबरदार, ए मर्दो, अल्लाह ने तुम्हारा मकाम बताया। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों का हाकिम है, हाकिम। और हाकिम इतना गधा नहीं होता है कि नमक मिर्ची तेज और कम हो जाए तलाक दे बैठे। हाकिम वो होता है कि पूरे मुल्क में, पूरे स्टेट में कहीं कुछ भी हो रहा हो तो अपने तदब्बुराना हिकमत अमली की बुनियाद पर उस मसले को सुलझा करके फिर गाड़ी को ट्रैक पे ले आए, उसे हाकिम कहते हैं। किस घर में झगड़ा नहीं होता? मियां बीवी के बीच खुटपुट तो होती रहती है। कभी अच्छा कपड़ा नहीं मिला तो चार बात सुनी जाती। हाँ, हमारे मैके में शादी है, भाई की शादी है, भतीजे की शादी, ये चाहिए वो चाहिए, और नहीं मिला ना तो खूब खरी खोटी सुननी पड़ती है। सुनो, ये तुम्हारा हक है, हाकिम को सुनना ही पड़ता है, इसलिए कि हाकिम होता ही वही है जो प्रजातंत्र की तमाम तर शिकायतों को सुने और अपने ज़हन और फिक्र की बुनियाद पर उसका बेहतरीन हल ढूंढे। हम कैसे इसे कोऑपरेट कर सकते हैं, कैसे इस मसले को सुलझा सकते हैं। तो ऐ मर्दों, तुम औरतों पे हाकिम हो, बात बात पे मुंह बना करके अपने घर के माहौल को जहन्नम मत बनाना। मियां बीवी ये कहते हैं, फरमाया अगर झगड़ा दोनों में होने लग जाए तो फरमान मुस्तफा है मर्द को चाहिए वो फौरन घर से बाहर निकल जाए। घर से बाहर निकल जाओ, कुछ देर में लौट के आना ताकि शोले जवाला सर पड़ जाए, गुस्सा ठंडा हो जाए बेगम साहब, है ना। ये इस्लाम पैगाम देता है मर्दों को। और जहां पर दो लोग झगड़ा करने के लिए तैयार होते ना, तीसरा शैतान मौजूद होता है, वो उसको पिन मारता है मर्द को। अरे तू मर्द है, तेरे कमाई से ये जिंदा रहती है और तुझको ललकार रही है। उधर मर्द को पिन मारता है और फिर औरत को जब वो थोड़ा ठंडी पड़ती ना, अरे
تو اس کے نکاح میں آئی ہے، نانو نفقہ کو برداشت کرنے کا اس نے نکاح قبول کرتے وقت وعدہ کیا ہے، مانگی سے وہ ادھر بھی پن مارتا ہے، دونوں لڑتے 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 انہوں نے کہا جا تیرے کو 3 طلاق، مطلب یہ کہ 3 سے کم طلاق ہوتی نہیں ہے، یہ تصور قائم کر لیا لوگوں نے۔ اسلام نے طریقہ بتایا ہے، اگر میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، نباہ کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے، تو ڈرانے کے لیے دھمکانے کے لیے 1 طلاق رجعی دے دو، بے شک، اور مہینہ پورا ہونے سے پہلے بات چیت شروع کر دو۔ 1 مہینہ مت بولو، لیکن پورا ہونے سے پہلے، حیض آنے سے پہلے اسے بات چیت شروع کر دو، کھانا پینا شروع کر دو، تمہارا نکاح نہیں ٹوٹے گا، اسی نکاح پہ واپس وہ آپ کے ساتھ رہنے کے لیے شریعت اسے اجازت دیتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہماری قوم کا حال یہ جانتے ہی نہیں کہ 1 طلاق بھی ہوتی ہے، 1 ساتھ 1 روشن 1 اور 3 فائر ایک ساتھ میں، ادھر ایک کمپنی پیدا ہوئی، آمین ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں؟ اور جی 3 طلاق ایک محفل میں اگر کوئی دیتا ہے تو 3 طلاق ایک ہی طلاق مانی جائے گی۔ کیا جنون ہے ان کا، کیا وحشی پن ہے ان کا، کیا جنگلی پن ہے ان کا؟ کسی کو 3 تھپڑ مار دو 1 گنا جائے گا وہ؟ اگر ایسا ہی ہے تو کسی اہل خبیث کو پکڑ لینا چوراہے پہ، 1 2 3، اب وہ اس طرح ان نے 3 تھپڑ مجھے مارے، نہیں صاحب غلط، 1 ہی مارا میں، 1 ہی مارا میں، مانیں گے یہ؟ ایک آدمی نے 3 بار گولی چلائی، ایک ہی شخص کو بھون دیا، 3 گولی، دردن پکڑا گیا، جی میں نے مارا ہے۔ کتنے راؤنڈ گولی چلائی؟ 3۔ یہ جرم تمہارا ہوتا نہیں جی، 3 تو 1 ہی مانا جاتا ہے۔ یہ حال ہے لوگوں کو بیٹا، تو یہ بیٹھے بھی ہیں، انہیں 3 جو ہی 1 ہی مانی جائے گی۔ لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وارض عنہ نے احادیث کی روشنی میں، اللہ و رسول کے فرمودات کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے اور بتایا ہے کہ 3 طلاق 3 ہی مانی جائے، 2 مانی جائے گی، 1 مانی جائے گی، 3 مانی جائے گی۔ تو یہ سن لو مسئلہ کہ اگر گڑبڑی ہو جائے گھر میں، نمک زیادہ ہونے پہ، کپڑا نہیں دینے پہ، خرچہ نہیں دینے پہ، تو ڈرانے کے لیے 1 دے دو، اب بالکل بند، ایک دم ہائی الرٹ کرو اپنے آپ کو، غبارے کے ساتھ گال پھلا لو، گھر میں جا کے دو، وہ بھی سوچے ارے بڑا گڑبڑ ہو گیا، اگر بات نہیں ماں گھر ہو جائے گا۔ تو اب 1 مہینہ پورا ہونے سے پہلے اس سے بات چیت شروع کر دو، ڈرانا بھی ہو جائے گا اور بات بھی بن جائے گی۔ 3 طلاق ایک ساتھ مت دو، یہ بہت بری چیز ہے، بہت ہی مکروہ ہے، ناپسندیدہ چیز ہے۔ اس کو سن کر کے سرکار بھی ناراض ہوتے تھے، سرکار کے صحابہ بھی ناراض ہوتے تھے، سرکار عمر فاروق اعظم کا تو چہرہ غصے سے لال ہو جاتا تھا اس کو سن کر کے، کہ لوگ اللہ کی دی ہوئی رعایت کا استعمال نہیں کرتے، اس رعایت کے پیش نظر انہیں کام کرنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد میں عرض کیا کر رہا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اب دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کل کی کل برتنے کی چیز ہے، اور دنیا کی سب سے بہتر پونجی کا نام نیک عورت ہے۔ ابھی تمہارا نمبر نہیں آیا بیٹے، کل دوسرے پرسوں دوسری شادی ہوگی، تمہارا نمبر بہت بعد میں آئے گا۔ سنو ابھی غور سے، یہ آنے والا زندگی میں کام آئے گا تمہارے۔ نیک عورت، آئیے یہ دیکھیے پیارے مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں، مفہوم حدیث سنیے۔ شادی 4 وجہوں سے کی جاتی ہے۔ کسی عورت سے کوئی شادی کرتا تو اس کی 4 وجہیں ہوتی ہیں، یا تو اس کے حسن کی بنیاد پر شادی کرتا ہے آدمی، یا اس کے حسب و نسب کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے، یا اس کے مال و دولت کی بنیاد پہ شادی کی جاتی ہے لڑکی کے،
اور یا دینداری کی بنیاد پہ شادی ہوتی ہے۔ یہ 4 طریقے مصطفیٰ پیارے نے بیان فرمائے۔ اب آئیے طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ کا مفہوم سنیے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص نے کسی عورت سے اس کے عزت کی وجہ سے شادی کی تو اللہ اسے ذلیل کر دے گا، اور جس کسی مرد نے عورت کے حسب و نسب کی بنیاد پہ شادی کی تو اللہ اس کی ذلت میں اور اضافہ کر دے گا، اور جس کسی مرد نے کسی عورت سے اس کے مال و دولت کی بنیاد پہ شادی کی تو اللہ اسے فقیر بنا دے گا، بھکاری بنا دے گا۔ توجہ ہے؟ ارے بولو بولو، توجہ ہے آپ کی؟ آج ہوتا کیا ہے، اور یار وہ مائنس والا ہے اس کے ہاں شادی کرنی چاہیے، یہ تصور ہے کہ نہیں؟ اوہو اس کے بڑے بڑے گودام اپنے مکرانے میں بھی ہیں، بمبئی میں بھی ہیں جی، ناگپور میں بھی ہیں، بڑا مالدار ہے اور اس کے ہاں شادی کرنی چاہیے۔ اور وہ اس کا خاندان بڑی پریوار بہت بڑا ہے، 100 آدمی تو ہر دم لاٹھی لے کے تیار رہتے ہیں، اس خاندان میں شادی کرو تاکہ کام آئے اپنے۔ اس سوچ پر پرتیبندھ مصطفیٰ نے لگایا ہے۔ اے میری امت کے جیالو، آقا فرماتے ہیں تمہیں شادی کرنی ہے تو دینداری کو ترجیح دو، جس عورت میں دین کی خوبیاں پائی جاتی ہو اس عورت کو شرط زوجیت سے ہمکنار کرو۔ سبحان اللہ، ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے گھر کو جنت بنا دے گا، جنت۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ کسی بھی گھر کو جنت یا جہنم بنانے میں عورت کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے، اس کا زیادہ یوگدان ہوتا ہے۔ عورت چاہے تو گھر کو جہنم بنا سکتی ہے، عورت چاہے تو گھر کو جنت بنا سکتی ہے۔ اگر آپ ایک حدیث پاک کا مفہوم سن لیجیے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ان عورتوں سے اللہ کی پناہ جو اپنے شوہروں کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہمیشہ اپنے معمول کے خلاف تقریر کر رہا ہوں میں آج۔ ان عورتوں سے اللہ کی پناہ جو اپنے شوہروں کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی۔ وقت سے پہلے بوڑھا کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ کمائی 5000 کی ہے اور جی وہ فلانی ہے نا، وہ 5000 کا جوڑا لے کے آئی ہے شادی میں جانے کے لیے، ہم کو بھی وہی چاہیے۔ اب بیچارہ گیا گھڑائی کر رہا ہے، 5000 5000 5000 5000۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ کرنٹ ایشوز ہیں جن حالات سے ہم دو چار ہیں، ہم اس کی ترجمانی کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ تنخواہ 5000 کی اور بیگم صاحبہ کا جوڑا ایک ہی 5000 کا، اور یہ جنید، یہ بغدادی، یہ معین، یہ محمد، یہ فاطمہ، یہ کنیز فاطمہ، ان کا کیا ہوگا؟ اگر 5000 کا جوڑا میڈم ہی کے لیے آئے گا تو ان بچوں کا حال کیا ہوگا؟ غور کرو، سوچو، اور 100 بار سوچو کہ تمہیں کرنا کیا ہے، تم کر کیا رہے ہو، تمہیں چلنا کس ڈگر پہ ہے، تم چل کس ڈگر پہ رہے ہو۔ یاد رکھیں آپ، مصطفیٰ پیارے کے طریقے زندگی کو چھوڑ کر کے اگر ہم نے کوئی روش اپنائی ہے تو وہ روش، وہ راستہ، وہ ٹریک ہمیں منزل مقصود پر نہیں لے جائے گا، وہ تباہی کے دلدل میں لے جائے گا۔ بے شک حق ہے۔ بھلائی ہماری اور آپ کی اسی میں ہے کہ ہم وہ راہ اپنائیں جس راہ کو اپنانے کا پیغمبر نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ایسی عورتوں سے پناہ مانگی ہے جو وقت سے پہلے اپنے شوہروں کو بوڑھا کر دیں، فرمائشات کی بنیاد پر۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ چاہیں تو 20,000 کا جوڑا پہن لیں، چاہیں تو 1,00,000 کا جوڑا پہن لیں، اور چاہیں تو 100 روپے والا جوڑا پہن لیں۔ جوڑے کا کام کیا ہوتا ہے؟
کپڑا کا کام کیا ہے؟ سطر چھپائے. کیا کام ہوتا ہے؟ سطر چھپائے. لوگ اچھا کپڑا پہنتے، ہاں کیا کرچ بنائی ہے، کیا ٹائی ہے اور کیا بیلٹ ہے، اوہ ماشاءاللہ جے پور سے لایا ہوں اور قسم خدا کی یہ سفاری سوٹ تو 35,000 کا لے کے آیا ہوں. اور شادی میں پہننے کے لیے اسلامی بہنوں کے ہم نے پیغامات سنے یہاں پر 60 ہزار کے 1 لاکھ کا ایک جوڑا لہنگے. ہاں جی لہنگے بڑے مہنگے. کس لیے؟ عزت بڑھے. قسم رب کعبہ کی عزت کپڑوں سے نہیں ملتی، عزت روپے سے نہیں ملتی ہے، عزت پوسٹ سے نہیں ملتی ہے. عزت کون دیتا ہے؟ اور قرآن سے پوچھو. اللہ فرماتا ہے وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. بے شک. کپڑا پہن کر کے بھی لکھپتی ذلیل ہو جاتا ہے اور فٹ پاتھ پر بھیک مانگنے والا فقیر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے بھی غیرت انسانیت کو چیلنج دیتا ہے اور اس کے اشارے ابرو پر لوح محفوظ کی تحریریں مٹائی جاتی ہیں. واہ واہ سبحان اللہ، بہت خوب. میرے خواجہ کیا کوئی لاکھوں روپے کپڑا پہن کے آئے تھے؟ کوئی لشکر لے کے آئے تھے؟ کوئی فوج لے کے آئے تھے؟ دیار غیر میں آئے تھے، مگر اس تصور کے ساتھ آئے تھے، یقین کامل کے ساتھ ہر ملک ماس کہ ملک خدائے ماس. ہر ملک کی زمین ہماری زمین ہے، کسی کے باپ کی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے رب کی زمین ہے. سبحان اللہ، بہت خوب. اس لیے یہ سوچ ہمیں رکھنی ہوگی. کپڑوں سے عزت نہیں ملتی ہے، پیسوں سے عزت نہیں ملتی ہے، پوسٹ سے عزت نہیں ملتی ہے. کتنے منتری، کتنے ایم ایل اے، کتنے چیئرمین، کتنے سنتری، کتنے جنتری، کتنے پردھان منتری، کتنے صدر جمہوریہ، کتنی گالیاں لوگ دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں تو چوکیدار سے لے کے وزیر اعظم تک کی کرسی تک گھوٹالے ہی گھوٹالے. گھوٹالوں کا دور چل رہا، گھوٹالے ہی گھوٹالے. کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے. میں قسم رب کعبہ کی ایمان سے بتاؤ، تقریباً 800 سال ہو رہا ہے ہندوستان اکھنڈ بھارت کے اس بے تاج بادشاہ کو اس زمین کے اوپر سے پردہ فرمائے ہوئے اجمیر کی مقدس سرزمین پر 800 سال کا تقریباً عرصہ گزر چکا. مجھے بتاؤ کیا اس کی عزت کبھی گھٹنے کو آئی ہے؟ ہر دن عزت کی نئی صبح لے کے شروع ہوتا ہے. عزت کون دیتا ہے؟ رب دیتا ہے. تم اللہ کے مخلص بندے بن جاؤ، دیکھو اللہ تمہیں عزت دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے. حلال کھانا شروع کرو، حرام سے دور رہو، برائیوں سے پرہیز کرو، معاشرے کو اسلامی اصول میں ڈھالو، پھر دیکھو تمہارا رب اور تمہارے رب کی رحمتیں تمہارا خیر مقدم کس انداز سے کرتی ہیں. بے شک سبحان اللہ. بہت پیارے آقا علیہ السلام کی پیار جوانوں، دنیا کی سب سے بہترین پونجی نیک عورت ہے. نیک عورت سے شادی کرو. عجیب اتفاق ہے، اگر کوئی کسی غیر مقلد وہابی کیا سنی کا نکاح کسی سنی کے علاوہ کسی سے ہو ہی نہیں سکتا ہے. صرف غیر مقلد کی بات کیا کر رہے ہیں؟ کسی سے نہیں ہو سکتا ہے سنی کا نکاح، صرف سنی سے. یہ سب جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اور ان کے دل میں محبت پیدا کرے اسلام کی. تو میں عرض کیا کرنے جا رہا تھا؟ درشی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. عجیب اتفاق ہے کہ اگر ہم سنی جماعت کے علماء دوران تقریر
درود شریف پڑھنے کا حکم دیتے نا تو کمپنی کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی تقریر بھول گئے تھے اس لیے درود پڑھوا لیا ہے. چل یہ بھی تو نہیں مانا بیٹے کہ اگر کوئی تقریر بھول جائے تو درود کی برکت سے تقریر یاد آتی ہے. واہ واہ بہت خوب. تقریر کی برکت سے بھولی ہوئی تقریر یاد آ جائے. درود کی برکت سے بھولی ہوئی تقریر یاد آ جاتی ہے. تو نیک عورت سے اگر کوئی نوجوان شادی کر کے لے آئے جو دین کی بات کرتی تو کہے حجے یار کیا ملا نہیں لے کے آیا. کیا کہتے ہیں؟ او جی کیا ملا نہیں لے کے آیا ہے جی, کہیں نکلتی ہی نہیں ہے جی. جب دیکھو اللہ رسول کی بات کرتی رہتی ہے. ڈھونڈتے ہیں لوگ ایسی آنکھ ہونی چاہیے, اتنے بڑے بڑے بال ہونے چاہیے اور اس طرح کی پیشانی ہونی چاہیے اور چلنے کا انداز یہ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. لیکن یاد رکھو ایک بری رسم جو ابھی چل رہی ہے, سب سے پہلے مفہوم حدیث آپ کے سامنے عرض کر دوں. آقا فرماتے ہیں اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر کے بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے, اس کی نیت یہ ہو کہ اس کی خوشبو لوگ سونگھیں تو وہ زناکار ہے. اللہ. ہم نے بازار میں دیکھا ہے جن کے یہاں شادیاں ہوتی ہیں نا تو بیوٹی پارلر کھلے ہوئے ہیں. ادھر دیکھیے میری طرف, اس مونڈے سے لے کر کے ناخن تک مہندی لگوا کر کے دوپٹہ سر سے آزاد اور سر دوپٹے سے آزاد کندھے پہ, اور ایسے اس طرح سے, اور لڑکیاں جو ہیں گلی سے آتی باہر. مسلمانوں یہ تمہاری تہذیب نہیں ہے. اپنے گھر کے اندر رہو. گھر کی عورتوں کا جو بناؤ سنگھار ہے ان بناؤ سنگھار کو استعمال کرو. اسلام نے اس سے منع نہیں کیا ہے. عورت کا حسن, عورت کی خوبصورتی اس کے شوہر کے لیے ہے, صرف اس کے شوہر کے لیے. میری ماں اور بہنوں غور سے سننے کی کوشش کرو. تم اگر زیب و زینت اختیار کرتی ہو اپنے شوہر کے لیے تو اللہ تمہیں اس پر بھی اجر عظیم عطا فرمائے گا, تمہیں بے شمار ثواب دے گا. لیکن تمہارا ہر خوبصورتی کا انداز تمہارے شوہر کے لیے ہونا چاہیے. بے شک. وہ بڑی پاکیزہ خواتین ہیں جو اپنے گھروں میں پردے کا لحاظ رکھتی ہیں, اسلامی تہذیب کی رواداری باقی رکھتی ہیں. یورپ کا کلچر, مغربی تہذیب کا کلچر ہمارے معاشرے میں پرویش کر چکا ہے اور یہ کلچر مسلم معاشرے کی بنیادیں کھوکھلی کر رہا ہے. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے ہم اپنے معاشرے کی پاکیزہ تشکیل میں لگ جائیں. ہمارا معاشرہ ایک صالح معاشرہ بن جائے, ایک ستھرا معاشرہ بن جائے, ایک پاکیزہ معاشرہ بن جائے, ایک خوبصورت معاشرہ بن جائے. یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا ہر نوجوان بھائی, ہماری ماں, ہماری بہنیں اسلامی, ہماری بیٹیاں اس اصول اسلامیہ کو اپنے گلے سے لگا کر کے وہ کام کرنا شروع کرے گی اور جن کا مطمع نظر یہ ہوگا میں یہ کام اس لیے کر رہی ہوں کل محشر کے میدان میں فاطمہ زہرا کے رحمت کے جلوہ میں جنت میں داخلہ مل جائے گا. آپ کو پتا ہے پیارے آقا کا فرمان عالی شان ہے, فاطمہ تو سید النساء العالمین. سبحان اللہ. فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, ساری دنیا کی عورتوں کی سردار ہے. وہ فاطمہ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں جن کا چہرہ نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. وہ فاطمہ جن کے رخ زیبا کو کبھی آسمان کے ستاروں نے نہیں دیکھا, کبھی آسمان کے چاند نے نہیں دیکھا, کبھی آسمان کے سورج نہیں دیکھا. یہ فاطمہ کیسی ہے؟ وہ فاطمہ کل حشر کے میدان میں اس شان سے آئے گی. پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں فاطمہ جب جنت میں جائے گی تو 70,000 حوران بہشتی کے جھرمٹ میں, سبحان اللہ, بہت خوب, 70,000 حوران بہشتی کے جھرمٹ میں سیدہ فاطمہ زہرا پل صراط کو پار کرے گی اس انداز سے جیسے بجلی چمک جاتی. سبحان اللہ, بہت خوب. سیدہ فاطمہ زہرا کے پاکیزگی,
ان کی طہارت اور ان کے پردے کا لحاظ پیغمبر اسلام نے یوں بیان فرمایا ہے کہ 70,000 حوران بہشتی کے جرمت میں، جہاں نور ہی نور ہوگا، روشنی ہی روشنی ہوگی، ایسے ماحول میں فاطمہ زہرا جو 50,000 سال کی راہ ہے پلسرات یا 50 سال کی راہ، اسے پل بھر میں پار کر لے گی، اسے بجلی سے کون سی ہے ادھر چمک ادھر پہنچ گئی، اس انداز سے۔ لیکن پردے کا حال یہ ہوگا کہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں جائیں گی۔ کل اگر سیدہ فاطمہ زہرا نے آج کے اس دور کی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں سے پوچھا کہ تم نے اسلام کے پردے کا کیا کیا تھا، تو ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ پاس میں کیا جواب ہوگا اس کا؟ اگر کوئی جواب ہے تو اس کی تیاری کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ اے مصطفیٰ، مومنہ عورتوں سے کہہ دو وہ اپنی نظریں جھکا کے چلا کریں۔ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور میرے مصطفیٰ نے قرآن کی زبان یہ پیغام دیا ہے کہ مومنہ عورتوں، تمہارا بناؤ سنگھار لوگوں پہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک یہ قرآن کا ججمنٹ ہے۔ آج ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں، اسلامی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں، پیغمبر اسلام کے فرمودات سے دور ہو چکے ہیں۔ ایسے پرآبشوب دور میں اگر ہم لوگ دین کے صحیح راہ پر چلنے کا عزم محکم کر چکے ہیں تو انشاءاللہ خوشخبری ہو مسلمانوں تمہیں، اللہ تمہیں پھر تمہارا کھویا ہوا وقار واپس کر دے گا انشاءاللہ۔ ایک زمانہ تھا جب ہمارے وڈیروں سے دنیا ڈرتی تھی، ہمارے بزرگوں سے لوگ کانپتے تھے، تھراتے تھے، ڈرتے تھے، ان کے سامنے لوگ کرسی پہ نہیں بیٹھتے تھے، چارپائی پہ نہیں بیٹھتے تھے۔ آج کیا یہی حال رہ گیا ہمارا؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی عزت و ناموس کا سودا کر لیا ہے۔ ہماری مسجدیں ہمارے سجدوں سے خالی ہیں، ہم اپنے مسجدوں کو آباد نہیں کرتے ہیں، ہوٹلوں پہ ہم 5-5 گھنٹے بیٹھ کر کے گپ شپ میں گزار دیتے ہیں، لیکن اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہونے کے لیے ہم 5 وقت مسجد نہیں پہنچتے ہیں۔ یہ بتائیے ہمارا جرم ہے کہ نہیں ہے؟ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آخری بات عرض کروں اس لیے کہ 1 گھنٹہ مجھے ہو گئے بولتے ہوئے، درود شریف پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک بوڑھی خاتون سے، اس سے پہلے سرکار کی حدیث سماعت فرمائیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص غیر شادی شدہ ہے وہ مرد فقیر ہے، مسکین ہے، جس کے بیوی نہیں۔ وہ مرد مسکین ہے جس کے بیوی نہیں ہے، اور وہ عورت مسکینہ ہے جس کا کوئی شوہر نہیں ہے۔ وہ عورت مسکینہ ہے جس کے شوہر نہیں، اور آقا فرماتے ہیں تم شادیاں کرو پاکیزہ عورتوں سے، اللہ تمہیں مالدار کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ مالدار کر دے گا کا مطلب یہ مت سمجھ لینا کہ سسرال سے جہیز زیادہ مل جائے گا، نہیں، اللہ مالدار کر دے گا یعنی کہ تمہارا خرچہ بڑھے گا تو اللہ تمہارے خرچے کے مطابق تمہیں عطا فرمائے گا، بے شک، اور اتنا دے دے گا کہ تم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہو گے اور تم دوسروں کو دینا شروع کر دو گے۔ اس لیے یہ آقا کا فرمان ہی عالی شان ہے، مفہوم حدیث، اوپر کا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، مانگنے والے سے دینے والا بہتر ہے، بانٹنے والا لینے والوں سے بہتر ہے۔ تو جو کوئی ہاتھ پھیلانے کی عادت بنا چکا ہے اسے چاہیے
کہ وہ اوپر والا ہاتھ بننے کی کوشش کرے، کب تک یہ نیچے رہے گا؟ اور جو لوگ شادی بیاہ کے موقع پر جی وہ ماروتی بھی ملے گی سسرال سے، اور فریج بڑی والی ملے گی، دو ملیں گی، اور اتنا بڑا صوفہ ملے گا کہ گھر میں ہمیں خود تو رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، صوفہ لائے گے ضرور۔ ہم نے دیکھا ہے لوگوں گھروں میں، معاف کیجیے گا اصلی بات کر رہا ہوں، کہ گھر چھوٹا سا ہے، سب کا نہیں ہے، زیادہ لوگوں کا چھوٹا ہی گھر ہے صاحب۔ کچھ لوگ ہیں ان کے پاس بڑے بڑے مکانات ہیں، لیکن اکثریت مسلمانوں کے قریب ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب اس گھر میں جس کا 10 بائی 10 کا کمرہ ہے، اسی میں 2 میاں بیوی رہتے ہیں، 2 بچے بھی ہیں، گڈو اور پمپو دونوں رہتے ہیں۔ اب اگر صوفہ بڑا والا آ گیا تو کہاں رکھا جائے گا؟ تو ہم نے دیکھا کچھ لوگوں مکان میں چھت کے کنارے اوپر جو ایک نیچے اس کو کیا کہتے ہیں، چھجے کے اوپر اس کو سنبھال کے ٹکا دیا ہے صوفہ کو، اس میں چوہے آرام کرتے ہیں، اسی میں انڈے دیتے ہیں، اسی میں بچے دیتے ہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مشاہدہ ہے۔ کیوں ایسا کرتے یار؟ اس جہیز پرتھا کو معاشرے سے اس قدر ختم کر دو، بچیوں کو ان کا جو شرعی حق اسلام نے باپ کی پراپرٹی میں رکھا ہے وہ حق دینا شروع کر دو، بقیہ سب بند کر دو، تاکہ تم اللہ کی بارگاہ میں پکڑے جانے سے بچ جاؤ۔ شادی بیاہ کے موقع پہ، مائرہ کے نام پہ، پیٹ پیرانی کے نام پہ، لڈو گھڑگھی پیڑا کے نام پہ، شادی کے بعد پہلی جمعرات کے نام پہ، یہ سب دینا بند کر دو۔ لڑکیوں کو حق دے دو، للذکر مثل حظ الانثیین، جو قرآن نے حق متعین کیا ہے، تاکہ یہاں بھی بچ جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں بچ جاؤ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس لوگ جا رہے ہیں۔ اب زمانہ کیا ہے، ماشاءاللہ، در رسول کا جو بھی فقیر ہو جائے، در رسول کا جو بھی فقیر ہو جائے، جہاں میں سب سے بڑا وہ امیر ہو جائے، اور جہاں میں میرے نبی جلوگر ہوئے جس دن، وہ دن بھی آپ کے صدقے میں پیر ہو جائے۔ در رسول کا جو بھی فقیر ہو جائے، جہاں میں سب سے بڑا وہ امیر ہو جائے۔ حضرات میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو حضرات حاجت اصلیہ کی بنیاد پر باہر جا رہے ہیں، وہ فراغت حاصل کر کے پھر پندال گاہ میں تشریف لائیں، اس لیے کہ حضرت علامہ مولانا عمران القادری صاحب قبلہ جو مراد آباد سے تشریف لا رہے ہیں، ان قریب اسٹیج پر تشریف لانے والے ہیں، لہذا آپ کو مناظر اہل سنت کی تقریر سماعت کرنی ہے۔ آپ حضرات اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر پنڈال گاہ میں تشریف لائیں۔ حضرات بہت خوبصورتی کے ساتھ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام آپ کے دعاؤں کے بیچ سفر کرتے ہوئے، علماء کرام کے دعاؤں کے توسل سے، جمال و زیبائی اور تمام تر رانائیوں کے ساتھ مسرتوں کو سمیٹتے ہوئے، آغاز کو آخری کہہ کر کامیابی کی منزلوں کو طے کرتا ہوا آخری منزل صلاۃ و سلام تک بحسن خوبی پہنچ رہا ہے۔ حضرات آج سے 1400 سال پہلے جب والی کائنات رسول ہاشمی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی تو شاعر اپنے آپ کو یہ کہنے کے لیے بے قرار کرنے لگا کہ عرش اعظم کا وہ مہمان لیے بیٹھی ہیں۔ مطلب پیش کر رہا ہوں، خاموشی کے ساتھ سماعت کر لے کہ عرش اعظم کا وہ مہمان لیے بیٹھی ہے، یعنی وہ مظہر رحمان لیے بیٹھی ہے۔ عرش اعظم کا وہ مہمان لیے بیٹھی ہے، یعنی وہ مظہر رحمان لیے بیٹھی ہے، اور بی بی مریم کو ملے صاحب انجیل مگر آمینہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہے۔ بی بی مریم کو ملے صاحب انجیل مگر آمینہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہیں۔ یا دوستو اسی قبیلے کا شعر کہ جدھر سے گزرا ہے وہ راستہ مہکتا ہے، جدھر سے گزرا ہے وہ راستہ مہکتا ہے، جب اس کا نام لو حرف دعا مہکتا ہے، اور میرا نبی وہاں پہنچا
گزر گئی صدیاں مگر ابھی بھی وہ غار حرا مہکتا ہے، میرا نبی وہاں پہنچا، گزر گئی صدیاں مگر ابھی بھی وہ غار حرا مہکتا ہے۔ یا دوستو کسی شاعر نے کہا تھا کہ مجھ کو توفیق ندامت میرے رب مل جائے، مجھ کو توفیق ندامت میرے رب مل جائے، تیری رحمت کو برسنے کا سبب مل جائے، اور پیارے آقا کی ثنا ہو میری ہر شعروں میں، مجھ کو مداح پیمبر کا لقب مل جائے، پیارے آقا کی ثنا ہو میری ہر شعروں میں، مجھ کو مداح پیمبر کا لقب مل جائے۔ بلا تاخیر میں شاعر اہل سنت محترم قاسم ندیمی صاحب کو پھر آپ کے روبرو پیش کر رہا ہوں، جو تشریف لا رہے ہیں، اپنے کلام سے آپ کے جذبات و احساسات کو مکمل طور سے عشق و سرمستی کے ماحول میں تبدیل کریں گے۔ میں ان 4 مصروں کے ساتھ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ عرش اعظم سے فیض جاری ہے، پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ حضرات زندہ دلی بیداری کے ساتھ آپ حضرات یہاں پر تشریف رکھیں۔ حضرات دیکھیے، یہاں کے سامعین کا کچھ رد عمل ہے کہ جب وہ خاموش ہو جاتے ہیں تو اناؤنسر کا فرض بنتا ہے کہ وہ آپ کو بیدار کرے، اور بیدار کرنے کے لیے وقت چاہیے، اور وقت ابھی تک میرے لیے بہت قیمتی تھا، لیکن اب میں آپ کو بیدار کرنے کے لیے اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ سوچئے ان کی عطا اور سوچتے رہ جائیے۔ خواجہ غریب نواز کے نام پر ایک مرتبہ آپ حضرات اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہیے سبحان اللہ۔ سوچئے ان کی عطا اور سوچتے رہ جائیے، سوچئے اپنی خطا اور سوچتے رہ جائیے۔ غوث اعظم نے میرے مردوں کو زندہ کر دیا۔ اگر آپ پر سرکار غوث اعظم کا فیضان ہے تو آنے والا شعر استقبال کے ماحول میں قبول کریں کہ غوث اعظم نے میرے مردوں کو زندہ کر دیا، سوچئے کیسے کیا اور سوچتے رہ جائیے، سوچئے کیسے کیا اور سوچتے رہ جائیے۔ اور چھوٹے سے پیالے میں خواجہ نے انا ساگر بھرا، مچل کے کہیے سبحان اللہ۔ چھوٹے سے پیالے میں خواجہ نے انا ساگر بھرا، سوچئے کیسے بھرا اور سوچتے رہ جائیے، سوچئے کیسے بھرا اور سوچتے رہ جائیے۔ اور کوا کو لکھا حلال اور غوث کا مرغا حرام۔ حضرات یہ سچ ہے کہ تسلی ہو تو جاتی ہے مگر دھڑکن نہیں جاتی، نظر بو جہل آ جاتا ہے تو الجھن نہیں جاتی، اور انہیں تم لاکھ سمجھاؤ مگر ہرگز نہ مانیں گے، یہ رسی جل تو جاتی ہے مگر ایٹھن نہیں جاتی۔ حضرات پھر اپنے ذہن کو وہی پہنچائیے کہ کوا کو لکھا حلال اور غوث کا مرغا حرام، سوچئے کیا کیا لکھا اور سوچتے رہ جائیے۔ اور الدولت المکیہ تم سے کہہ رہی ہے نزدیو، الدولت المکیہ تم سے کہہ رہی ہے نزدیو، سوچئے علم رضا اور سوچتے رہ جائیے، سوچئے علم رضا اور سوچتے رہ جائیے۔ محترم امین برکاتی صاحب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں، جو نعت پاک مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیش کر کے آپ کے قلوب کے داغ پر عشق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قندیلوں کو روشن فرمائیں گے۔ آج سب سے پہلے ہم اور آپ پاک نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسنا میں عقیدت اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ متل کر کے سب سبحان اللہ۔ بارش انوار اور رحمت ہر طرف برسا گیا، بارش انوار اور رحمت ہر طرف
برسا گیا، بارش انوار اور رحمت ہر طرف برسا گیا،